آج کل آپ جاری رکھیں انشاءاللہ. ہمارا جو ہے مینو شوق مدینے جاوڑ دا، اس کی فرمائش بھی بہت آتی ہے کمنٹس میں بھی، اور ایک کال بھی آئی تھی کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ سنا دیں، اور ماشاءاللہ دلوں کی راحت میں بھی آپ نے سنایا. اچھا. اور یہ آپ نے بتایا کہ وزیر باپو نے پہلے یہ پڑھا تھا، ورنہ تو ناظرین سمجھ رہے تھے، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ہی اس کو پڑھا ہے. میں نے اس سے پہلے تو کسی سے سنا نہیں تھا. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہے. اور بڑی وزیر حسین جو سید وزیر حسین شاہ صاحب تھے نا، اور یہ جو جس کیفیت میں پڑھتے تھے نا، میں تھوڑا سا اس کا سینیریو بتاؤں گا مجھے کیوں یاد ہو گیا یہ کلام، اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، یہ بچپن سے کلام سنا تھا. اچھا ہم میمن ہیں، میمنوں میں پنجابی کلام کا تو کوئی وہ بنتا ہی نہیں نا. جی جی. تو ہوا یہ تھا کہ امیر اہل سنت کا آستانہ تھا، امیر اہل سنت کتاب گھر میں ہوتے تھے یہ گلزار حبیب کے پیچھے. تو وہاں چل مدینہ کے لیے محفل ہو رہی تھی کہ کون مدینہ شریف جائے گا نا امیر اہل سنت کے ساتھ. تو وہاں اسلام پہ آتے تھے، اچھا پیسے بھی نہیں ہوتے تھے پھر بھی آتے تھے کہ ہمیں لے جائیں، روتے بھی تھے. تو وہاں وزیر حسین باپو نے باہر آستانے کے باہر بیٹھ کر یہ کلام پر سنایا تھا، مینو شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہے ہیں. ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. وہ میں کہتا ہوں کیا آہو فغاں تھی اور کیا کیفیت تھی، اور لوگ کیا رکت تاری تھی، وہ اتنا سوز تھا اس کلام میں. تو اصل بیسیکلی میں بس وہ گنگناتا تھا، مجھے تو کلام یاد بھی پورا نہیں تھا. تو پتہ نہیں میں نے کبھی پڑھ دیا کسی سلسلے میں اور بس وہ چل سو چل ہو گئی. لیکن اصل تو ہمارے وزیر حسین سید وزیر حسین صاحب نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ظاہر اور بھی لوگوں نے پڑھا ہوگا. اصل میں یہ بھی ہے نا کہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھتے ہیں کثرت سے حاضری مدینہ کی اسباب رہے، اور ماشاءاللہ مدینے سے آپ وہ ناظرین کو بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیتے ہیں. تو پھر وہ مینو شوق مدینے جاوڑ دا، یہ کچھ حال سے بھی قال مل رہا تھا نا، تو اور ذرا مزیدار ہو گیا یہ ماشاءاللہ. کاش زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ رہے، کاش، اور شوق بھی یہی. آج کل کیا شوق کوئی نہیں ہے. کیا مصروفیات ہیں آپ کی اس لاک ڈاؤن میں؟ آپ کی مصروفیات اور کس طرح ڈیلی روٹین کیسے چل رہی ہے؟ بالخصوص جو کل گھر میں ہماری بات ہو رہی تھی بچوں کی امی سے کہ یار آج کل یوں فلاں وہ اسلامی بہن مدنی کام اتنا کرتی تھیں، وہ اتنا کرتی تھیں، اب وہ گھر پہ بیٹھ گئی ہیں تو وہ تو بالکل بیٹھ نہیں پا رہی ہیں. میں نے کہا آپ سب کو چھوڑیں، عبدالحبیب بھائی جو گھر پہ بیٹھے ہوئے اس کا تصور سوچیں کہ یہ ہر ہفتے ایک ملک کبھی دوسرے ملک، یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا. بہت ساری اس طرح کے میسیجز اور کالز آتی ہیں کہ بھئی آپ کو گھر میں بیٹھا کیسا لگ رہا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یوں اس لیے تو واقعی تکلیف ہے کہ لوگ سارے پریشان ہیں، لیکن انسان، میں نے اپنے سلسلے میں بھی کہا تھا، موسٹ فلیکسیبل اگر کوئی دنیا میں چیز ہے نا تو وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان +50 ڈگری میں بھی ٹیمپریچر میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، -50 ڈگری میں بھی ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں تو پرندے سردیوں کے الگ ہوتے ہیں، گرم علاقوں کے الگ ہیں، جانور بھی الگ الگ ہیں. اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے. تو اصل بات یہ کہ ہم اپنے اندر وہ ایڈجسٹیبلی پیدا کریں. اور دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کا کمال یہ کہ ہم صرف فزیکل آرگنائزیشن نہیں ہیں، ہم ڈیجیٹل آرگنائزیشن بھی ہیں. ہماری مدنی چینل موجود ہے، ہمارے پاس آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے. تو الحمدللہ ہم سوئچ ہو گئے فزیکل نیکی کی دعوت سے ڈیجیٹل دعوت اسلامی کی طرف. تو مدنی چینل پر آپ کے سامنے سلسلے ہو رہے ہیں. پھر ابھی رائٹ اوے میں 11 بجے سلسلے سے فارغ ہوا ہوں. 11:30 بجے نگران شورا نے ایک کانفرنس، ویڈیو کانفرنس مشورہ کیا ہوا تھا. تو 12:30 تک وہ مدنی مشورہ ہمارا ختم ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں. اب میں فارغ ہوں گا تو میں انشاءاللہ 1 بجے انگلش چینل پہ چلا جاؤں گا. تو مسئلہ یہ کہ میں پرسنلی ایک مشورہ دیتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا سا ایسا گھر دیا ہے نا کہ جس میں 2-3 کمرے ہیں، یا کم از کم 2 کمرے بھی ہیں. تو آپ ایک کمرے کو اپنے لیے مختص کریں اور آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے اس کمرے میں چلے جائیں. جس طرح آپ آفس میں جاتے تھے نا، کام پہ جاتے تھے، آپ 8-10 گھنٹے کے لیے کام کریں. اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، سب بندے تو مدنی چینل پر نہیں آ سکتے، لیکن آپ چاہیں تو تلاوت کریں، اس میں تفسیر پڑھیں، آپ آن لائن کوئی کورس کریں، آپ اس میں درود پاک پڑھیں، کوئی کتاب پڑھیں. یعنی آپ اپنے گھنٹے گھنٹے کا شیڈول بنا لیں. بہت سارے ارمان ہوتے تھے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکا. میں آپ کو یوں ناظرین کو بھی بتاؤں گا اور آپ کو بھی خوشی ہوگی. مجھے الحمدللہ اشفاق بھائی کی تلاوت بہت پسند ہے، میں نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہے. تو مجھے بڑا ارمان تھا کہ میں اچھا قاری بن جاؤں، اور مجھے بہت ٹائم سے یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی ٹائم کی سلاٹ ایسی مل جائے کہ میں یہ کام کروں. تو الحمدللہ آج میرا تیسرا دن ہے. میں نے آن لائن کلاس جوائن کی ہے، ہمارے قاری صاحب سے ترکیب بنائی ہے، تو روزانہ وہ مجھے پڑھاتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. تو انسان کے جو ارمان تھے وہ سارے ہم پورے کر سکتے ہیں. مجھے انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت میں گنجائش بنی تو مجھے ایک لینگویج کے لیے بھی کورس کرنا ہے. تو یہ 8-10 گھنٹے جب میں باہر کام کرتا تھا تو گھر میں کیوں ضائع کروں؟ تو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ جتنا کرتے تھے وہ کام کریں. آپ گھر والوں سے باقاعدہ 6-8 گھنٹے بعد ملیں تو وہ محبت بھی رہے گی. آپ کھانے کے وقت جائیں باہر ان سے ملیں. اب ہر وقت